نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 33، 34 اور 35۔ فرمایا قال رب السجن، یوسف علیہ السلام بولے اے میرے پروردگار، السجن احب الیہ، قید مجھ کو پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، اس بات سے جس کی طرف مجھ کو بلاتی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو دفع نہیں کرے گا مجھ سے ان کا فریب، اصب الیہن، تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، پس قبول کر لے ان کے رب سے ان کے دعا، فصرف عنه، پس اس کے رب نے دفع کیا، كيدهن، اس عورتوں کا مکر، انه هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، خبردار ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر سمجھ آیا لوگوں کے ان نشانیوں کے دیکھنے پر، لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ قید میں رکھ کے اس کو ایک مدت تک۔ دراصل جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو باطونی عورتیں تھیں، جو عزیز مصر کے افسروں کی بیویاں تھیں، بیگمات تھیں، ان عورتوں کے میلان اور تائید بھی زلیخا کی طرف ہے، اور زلیخا کی تائید کر رہے ہیں، تو ان عورتوں سے بچنے کے ظاہری کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ ظاہر ہے عورتوں کے مکر، فریب، اور پشتو میں تو کہتے ہیں کہ دا زنا دا خزی پہ ہر وقت کے یو مکری، تو ظاہر ہے پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کر دی اور بارگاہ رب العالمین میں عرض کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یعنی اے میرے پروردگار، یہ عورت مجھے جس کام کی طرف دعوت دے رہی ہے، اس سے تو مجھے جیل جانا پسند ہے، اور اگر آپ ہی ان کے داؤ اور پیچ سے مجھ سے دفع نہ کرے، ان کے داؤ پیچ مجھ سے دفع نہ کرے، تو شاید ممکن ہے میں ان کے طرف مائل ہو جاؤں اور نادانی کا کام کر بیٹھوں۔ اب یہ جیل جانا، قید و بند کی طلب یوسف علیہ السلام کی کوئی خواہش نہیں تھی، بلکہ گناہ کے مقابلے میں نسبتاً دنیاوی مصیبت کو قبول کرنا آسان سمجھنے کا اظہار ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے خود کو
قید میں ڈالا ہے۔ آپ نے خود دعا کی کہ السجن احب الی، یعنی گناہ کے نسبت جیل جانا پسند کیا ہے۔ اگر آپ عافیت کی دعا مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی، کیونکہ اللہ رب العالمین تو قادر مطلق ذات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا میں یہ کہنا کہ میں اس سے پسند کرتا ہوں، یہ فلاں قسم کی مصیبت چھوٹی مصیبت ہے، مجھے اس میں مبتلا کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ پر کامل و مکمل توکل اور بھروسہ رکھ کے اور اللہ سے مکمل ہر قسم کی مصیبت سے بلاؤ سے مکمل عافیت کی دعا مانگے۔ مقبول دعا تو یہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے، ترمذی شریف کی روایت ہے، صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی صبر کے وہ کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، تو منع کیا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبر تو مصیبت اور بلا پر ہوتی ہے، تو اللہ سے صبر کی بجائے عافیت کی دعا مانگو، اللہ کے در میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور تفسیر مظہری میں بحوالہ طبرانی منقول ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا تلقین فرما دے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگو۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین کی دعا کا ذکر کیا، سوال کیا، تو فرمایا کہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگا کرے۔ اور ہمارے اساتذہ سے اور معصور دعا تو یہی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمہ فی دیننا و دنیایا و اہلنا و اموالنا۔ باقی یہ فرمانا اگر آپ ان کے مکر و فریب کو دفع نہ کریں تو شاید میں ان کے طرف میل ہو جاؤں، تو یہ عصمت الانبیاء یا عصمت نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ عصمت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو گناہ سے بچانے کا تکوینی طور پر انتظام فرما کر اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اور اگرچہ مقصد بمقتضائے نبوت پہلے یہ مقصد تو حاصل ہو چکا تھا، مگر غایت خوف ادب سے اسی کی دعا کرنے پر مجبور تو ہو گئے۔ اور قرطبی لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اللہ کے فضل و کرم، امداد و اعانت کے بغیر نہیں بچ سکتا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گناہ کا کام جہالت پر مبنی ہوتا ہے۔ جو گناہ لوگ کرتے ہیں وہ جہالت پر مبنی ہوتے ہیں، جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، جبکہ علم کا تقاضا ہے گناہوں سے اجتناب کرنا، گریز کرنا اور پرہیز کرنا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی، اور عورتوں کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، جیل جانے کی صورت بنی۔ عزیز مصر اور ان کے وزیر مشیر سوچ و بچار میں، فکر و نظر کے دانشور لوگ بیٹھ گئے، مشغول ہو گئے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ حالات اور نشانیوں سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، کیونکہ شہر میں چرچا ہو چکا تھا، اور یہ زلیخا کے حرکات سکنات کی باتیں عورتوں سے نکل کر مردوں تک پہنچ گئی تھی، اور ان باتوں کو دبانے کے لیے یہی ایک صورت سامنے آئی کہ
یوسف علیہ السلام کو ایک عرصے تک جیل میں رکھا جائے اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچا دیا گیا۔ بہرحال مذکورہ آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اپنا کردار صاف اور شفاف رکھ کے، یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوا ہے۔ کوئی بندہ پھر آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ اپنا دامن صاف رکھ کے، اور کردار کے حوالے سے اگر آپ مضبوط کردار کے مالک ہے، اگر آپ شفاف کردار کے مالک ہے، تو استقامت کا مظاہرہ کیجئے، اور ادھر پھر اس موقع پر چپ رہنا یا بھاگنا، راہ فرار اختیار کرنا، یہ خلاف مروت ہے، یہ غیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ بھائی ڈٹ کر مقابلہ کرو، دلائل پیش کرو، شواہد طلب کرو، شہادتیں طلب کرو، اور اپنی صفائی ستھرائی میں آپ اگر پاک ہے تو آپ اپنے پاکیزگی کا حوالہ دے۔ یہ حکم خداوندی، انبیاء کا طریقہ یہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پر کوئی بندہ الزام لگائے اور آپ ادھر سے بھاگ جائے، یہ تو آپ چپ گئے، بھاگ گئے، بھگوڑا مت بننا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، حق اور سچ کا اظہار کرنا ہے۔ ایک نہ ایک دن ضرور حق اپنے حقانیت سامنے لائے گی، سچ اپنی سچائی سامنے لائے گی۔ حق پر چلنا سیکھو، حق کا ساتھ دینا سیکھو، حق طریقے سے بولنا سیکھو، اور یہی ہے اللہ کے احکامات اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا طریقہ۔ حق کیا کہتے ہیں؟ جان دے دی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو ہر وقت میں، ہر حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ضروری اوامر ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں، اللہ پر اعتماد کریں، اور اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے کہ اللہ کے احکامات، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، دین پر چلو، استقامت اختیار کرو، حق کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو، جمہور علماء اور امت کا ساتھ دو، اور یہی دین ہے، یہی دینداری ہے، اور اسی پر اللہ کا وعدہ ہے کامیابی کا اور کامرانی کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔